ان الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور وفي مقام آخر الطهور شطر الإيمان وفي مقام آخر إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يستطيل غرته فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین کرام، وضو کے فوائد کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ دنیا کے کیا فائدے ہیں اور دین کے کیا فائدے ہیں، اصل اس پر گفتگو میں کر رہا ہوں۔ کل میں نے وضو کے فائدے جو دنیاوی اعتبار سے ہیں ان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں کہ دین کے کیا فائدے ہیں۔ دینی فوائد بے شمار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ حدیث ہے۔ علماء نے سوال کیا کہ پاکیزگی اور طہارت یہ آدھا ایمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ طہارت کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ آدھے ایمان کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح سے حالت کفر میں انسان گناہ کرتا ہے اور پھر ایمان لے آتا ہے، تو حالت کفر میں جو گناہ کیے گئے تھے وہ محو ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان کامل وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، تو وضو، طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے گناہ محو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر کہا گیا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کو جائے تو جو بھی قدم اس کے اٹھتے ہیں، ایک قدم اٹھتا ہے دوسرا قدم زمین پر پڑتا ہے، تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ اس کا بڑھتا ہے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں، جیسا کہ ہمارے استاذ مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں پانی کی قلت تھی اور اس وقت اتنا اہتمام تھا وضو کرنے کا کہ لوگ گھر سے وضو کر کے مسجد جاتے تھے، اور عام طور سے اس زمانے کی مسجدوں میں وضو کرنے کا رواج نہیں تھا،
سارے نمازی تقریباً گھر سے وضو فرما کر کے اور مسجد کو جایا کرتے ہیں۔ آج کل کی جو مسجدیں ہیں اس میں وضو خانہ ہوتا ہے اور پانی دستیاب ہوتا ہے، اس کا رواج ہے۔ تو عموماً آج کے دور میں لوگ گھر سے وضو کر کے نہیں چلتے ہیں، مسجد میں جا کر کے وضو کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے چلے تو ہر ایک قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو کیا آج جو شخص وضو کر کے گھر سے نہ چلے، مسجد میں وضو کرے، تو اس ثواب کا مستحق ہوگا کہ نہیں؟ مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ثواب آج بھی ہمیں ملے گا، گرچہ مسجد میں وضو کرنا پڑے۔ کوئی گھر سے وضو کر کے نہ چلے، مسجد میں جا کر کے وضو کرے تو بھی اس کو ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ بہرحال وضو کا یہ فائدہ ہے کہ نماز کے لیے جب جا رہا ہوتا ہے تو ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر 100 قدم ہوئے تو 100 نیکیاں، اور 100 درجات بڑھے اس کے، یہ وضو کا فائدہ ہے۔ ایک دینی فائدہ یہ بھی ہے کہ جس نے وضو کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ وضو کرنے والوں کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ قیامت کے دن 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا یہ آدمی داخل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کے لیے وضو کافی اہمیت رکھتا ہے، کافی فضیلت رکھتا ہے، کافی اس کے اندر ثواب ہے۔ اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام ہو، وضو کا بھی اہتمام ہو۔ اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو بھی باوضو انسان کو رہنا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، قیامت جب قائم ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاص نشانی ہوگی، خاص پہچان ہوگی کہ وضو کے اعضاء روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے۔ آج ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں۔ یہ اعضاء قیامت کے دن نہایت روشن چمکدار ہوں گے، چمکیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ تخیل پیدا ہوا ہوگا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاصیت ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی پہچان ہوگی کہ یہ حضور کی امت ہے، کہ اعضائے وضو اس کے روشن ہوں گے اور اس کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت نہیں، اور پیغمبروں کی امتیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے۔
تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے کیا ان پیغمبروں کے یہاں نماز نہیں تھی اور نماز کے لیے وضو نہیں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبروں کے یہاں نماز بھی تھی اور وضو بھی تھا، لیکن ان لوگوں نے جو وضو کیا اس کا بھی ثواب انہیں ملا ہے، لیکن ان کے اعضاء وضو چمکدار نہیں ہوں گے، بلکہ وضو کرنے کی وجہ سے دوسرے طریق سے ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعضاء وضو یہ خاص طور سے چمکدار ہوں گے، جس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاص نشانی ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ اعضاء وضو چمکیں گے، ان کے اندر چمک ہوگی، ان کے اندر روشنی ہوگی۔ مزید اور وضاحت کر دوں، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں تو بہت سارے اعضاء نماز میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کفین ہیں اور یدین ہیں، رکبتین ہیں اور جبہہ ہے، انف ہے، یعنی چہرہ بھی استعمال ہوتا ہے، سر بھی استعمال ہوتا ہے، قدم بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، گھٹنے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نماز میں جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن روشن دار ہوں گے، وہ بھی چمکیں گے۔ تو نماز میں جو اعضاء استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی چمکیں گے، اور وضو میں جو اعضاء استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی چمکیں گے۔ تو دو حیثیت سے یہ اعضاء چمکیں گے، تو چمک پر چمک ہو جائے گی۔ نماز کی وجہ سے بھی یہ اعضاء چمکیں گے، روشندار ہوں گے، اور وضو کی وجہ سے بھی روشندار ہوں گے۔ اس لیے یہ کوئی شبہ نہ کرے کہ صرف وضو کی وجہ سے یہ اعضاء روشن ہوں گے اور نماز کی وجہ سے نہیں ہوں گے، یا نماز کی وجہ سے روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ دو حیثیت سے نماز پڑھی، اس حیثیت سے بھی، وضو کیا اس حیثیت سے بھی، دونوں حیثیتوں سے یہ اعضاء چمکیں گے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وضو میں جن اعضاء کا ہم استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کنگن پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے، جہاں تک یہ اعضاء دھلتے ہیں وہاں تک زیور پہنائے جائیں گے جنت میں۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ جنت میں سونے کے کنگن ہوں گے، سونے کے زیور مردوں کو بھی پہنائے جائیں گے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا
مرد کو یہ زیور اچھے لگیں گے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ہے کہ بالکل اچھے لگیں گے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر ہاتھ میں ہم گھڑی پہنتے ہیں، تو گھڑی پہننے کی وجہ سے ہاتھ تھوڑا ہی برا معلوم ہوتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ انگوٹھی پہنتے ہیں تو ہاتھ خوبصورت لگتا ہے۔ تو جنت میں اگر پورے ہاتھ میں زیور پہنا دیے جائیں تو برا نہیں لگے گا، خراب نہیں لگے گا، انسان خوبصورت لگے گا جنت میں۔ تو وضو کرنے کی وجہ سے جو اعضاء دھلتے ہیں جنت میں زیور پہنائے جائیں گے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جب انسان سونے لگے تو وضو کر کے سوئے۔ کیوں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو جس کی زندگی ہے وہ پھر بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ سوئے کے سوئے رہ گئے۔ کب ان کا انتقال ہو گیا نیند کی حالت میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، یہ موت ہی کی طرح ہے۔ اسی لیے سوتے وقت یہ دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا۔ تو جب یہ موت کی بہن ہے نیند، تو موت سے پہلے کہا گیا ہے کہ کچھ ذکر کرو۔ مرنے والے انسان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں حکم ہے کہ وہ تلقین کرے، اور اگر اس حالت میں مریض ہے کہ وہ تلقین کو سن نہیں سکتا ہے، یا تلقین کرنے سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ کہیں جواب نہ دے دے، انکار نہ کر جائے، تو حاضرین خود کلمہ پڑھیں تاکہ ان کے کلمے کو سن کر کے مرنے والا شخص زبان سے پڑھنے لگے، ورد کرنے لگے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر کلمہ طیبہ کے ساتھ اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ جب نیند موت کی بہن ہے اور ہم سونے جا رہے ہیں، کیا ٹھکانہ کہ اٹھ نہیں پائیں گے، تو نیند سے پہلے بھی ذکر اللہ کر لینا چاہیے، اور ذکر اللہ ایسی حالت میں ہو کہ ہم طہارت سے ہوں، ہم وضو سے ہوں۔ وضو کے ساتھ ذکر اللہ ہوگا، پھر نیند آ جانی ہے۔ اگر موت آ گئی تو چونکہ یہ باوضو سویا ہے، ذکر کرتا ہوا سویا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی، اس لیے وضو کے ساتھ سونا چاہیے۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح سے وضو کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے
اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوتا ہے اور پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے اور ٹخنوں سمیت پیر دھوتا ہے۔ کامل جب وضو کر لیتا ہے اس کے گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں، اس کے گناہ مٹ چکے ہوتے ہیں۔ وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اب کسی شخص نے مزمزہ کیا، مزمزہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کرنے کو کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی منہ میں پانی لیا اور پانی کو اندر میں حرکت دیا، پھر باہر پھینک دیا، تو منہ کا گناہ جھڑا، مٹا منہ کا گناہ۔ اب منہ کا گناہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے، یہ زبان اگر اس کو بھلائی کے راستے پر چلائیں گے تو بے شمار نیکیاں یہ زبان بٹورتی ہے، برائی کے راستے پر چلائیں گے تو بے شمار برائیاں بٹورتی ہیں۔ زبان کا اہم رول ہے نیکی کرنے میں بھی اور برائی کرنے میں بھی۔ ہاتھ کا اہم رول ہے نیکی کرنے میں بھی، برائی کرنے میں بھی۔ انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہ جو دو اعضاء ہیں، انسان کے یہ دو پارٹ ہیں، ان کے اہم رول ہوتے ہیں، ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ دو اعضاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، دو انگ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ من لسانہ، لسان زبان کو بولتے ہیں اور ید ہاتھ کو بولتے ہیں، کہ المسلم کہ مسلمان وہ ہے، مسلمان اس کو کہیں گے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ یہ دو اعضاء ہیں، زبان، ہاتھ۔ اگر ان دونوں سے مسلمان محفوظ ہو گیا، دوسرا مسلمان محفوظ ہو گیا، یہاں تک کہ سارے مسلمان محفوظ ہو گئے۔ کس چیز سے محفوظ ہو گئے؟ اس کی تکلیف سے۔ زبان سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ہاتھ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو تکلیف سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کر دینا۔ اسی لیے یہاں پر جمع میں مسلمون جو جمع ہے اس کے شروع میں الف لام داخل کیا گیا کہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی کل مسلمان، ٹوٹل مسلمان محفوظ ہو جائیں کہ اس کی ذات سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ یہاں تو ہونا چاہیے کہ کل انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کو، مسلمان کا لفظ کیوں لایا گیا؟
مسلمون کا لفظ کیوں لایا گیا؟ یہاں تو کل انسان کا لفظ آنا چاہیے تھا۔ اس پر میں بات کروں گا، پہلے میں یہ سمجھا دوں۔ تو یہ جو دو اعضاء ہیں ان کے اہم رول ہیں، نیکی کرنے میں بھی اور برائی کرنے میں بھی۔ حدیث میں ان دونوں اعضاء کے نام لیے گئے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھیں گے تو زبان تکلیف پہنچانے میں یا نیکی کرنے میں بہت آگے رہتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچانا ہو تو زبان سے ایسی بات کہہ دی کہ دل شکنی ہو گئی، دل اس کا بالکل ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے کسی کو سب و شتم کر دینا، گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، تو زبان سے کافی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ زبان کے اندر شریعت نے نکیل ڈال دیا۔ اسی طرح سے ہاتھوں سے لوگ زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کسی کو مار دیا، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کی طرف اشارہ کر دیا تو آدمی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ چلتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں آپ دیکھتے ہیں ان دونوں اعضاء پر نکیل ڈالا ہے شریعت نے، اور فرمایا کہ اعضاء تو اور بھی ہیں جن سے کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اعضاء اور بھی ہیں جن سے نیکیاں بٹوری جاتی ہیں، لیکن ان کا جو رول ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ان دو اعضاء کی بنسبت۔ تو زبان اور ہاتھ، اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ان پر کنٹرول نہیں ہے، جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا، جس کو چاہا مار دیا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کا تو فتویٰ نہیں لگے گا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مگر اس کا ایمان بہت کم درجہ ہے۔ مسلمان سے ایسی بات ہو نہیں سکتی ہے۔ میں ابھی یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر مسلمان کا لفظ کیوں لایا کہ مسلمان محفوظ رہیں، انسان کا لفظ کیوں نہیں لایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ مفتی تقی عثمانی مدد ذیلہ العالی نے فرمایا ہے شرح بخاری میں، کہ چونکہ گفتگو جو ہو رہی ہے وہ دارالاسلام میں ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دارالاسلام میں یہ بات کہی، تو دارالاسلام میں کون لوگ رہتے ہیں؟ عام طور سے مسلمان رہتے ہیں، اس لیے مسلمون کا لفظ فرمایا۔ اور یہ مسلمون خاص نہیں ہیں کہ صرف مسلمان ہی محفوظ رہیں، بلکہ حدیث کا معنی عام ہے کہ ہر انسان محفوظ رہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی زبان سے، ہاتھ سے یا دیگر اعضاء سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر ایسا کیا، تکلیف نہیں پہنچایا، مسلمان ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، مسلمان نہیں، یعنی اس کا ایمان کم تر درجے کا ہے۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ وضو کے یہ فائدے ہیں کہ جب انسان مزمزہ کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو زبان اور منہ کا گناہ جھڑتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ کلی کرتے وقت، یعنی جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، کلی کرتے وقت زبان کو صاف کرنا چاہیے۔ زبان کو اس لیے صاف کرنا چاہیے کہ رات کو جب انسان سوتا ہے تو معدے کے بخارات وہ منہ پر آ جاتے ہیں اور ایک میل کی طرح جم جاتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسواک فرمایا کرتے تھے، تو صرف دانتوں میں نہیں بلکہ زبان میں بھی مسواک فرماتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے یہ لفظ کہ او او کی آواز سنی گئی، جیسے کوئی شخص بتکلف قے کر رہا ہو۔ علماء نے بیان کیا ہے، مفتی محمد سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ او او کی آواز اس لیے آئی کہ صرف دانتوں میں مسواک کو رگڑنے کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ زبان پہ بھی مسواک فرما رہے تھے، اس لیے او او کی آواز آئی۔ غرض یہ ہے کہ زبان کو صاف کرنا چاہیے، اور معدے کے جو بخارات رات بھر سونے کی وجہ سے اٹھے ہیں زبان میں بھی جم جاتے ہیں تو ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کلی کرتے وقت زبان کو صاف کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی کلی کیا، منہ میں پانی ڈالا، اس کو حرکت دیا اور پھر پانی کو پھینک دیا، گناہ جھڑ گیا، منہ کا گناہ جھڑ گیا۔ تو کلی کرنے سے منہ کا گناہ جھڑتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو منہ سے جو گناہ ہوئے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، جسے استنشاق کہا جاتا ہے۔ پانی کو ہلکا ناک کے ذریعے سے کھینچنا ہے اور پھر اسے جھاڑنا ہے۔ حدیث میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب آدمی ناک میں پانی ڈالے تو ناک کا پانی تو گر جاتا ہے، نرم ہڈی تک پہنچانا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب ہے کہ ناک میں جو نرم ہڈی ہے سامنے میں، وہاں تک پانی پہنچے۔ پانی پہنچ کر کے پھر نیچے کو گر جاتا ہے اور پھر انگلی ڈال کر کے ناک کو جھاڑا جاتا ہے۔ حدیث میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ناک میں پانی ڈالتے وقت جب پانی گرے تو ناک کو جھاڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہاں پر تعلیم دے رہی ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی پاک صاف رہنا، طہارت سے رہنا، نظافت کو اختیار کرنا، نفاست کو اختیار کرنا، صفائی کو اختیار کرنا آدھا ایمان ہے۔ تو ناک میں تو میل جمی ہوئی ہوتی ہے، میل بیٹھ جاتی ہے، ناک میں گندگی ہوتی ہے، تو صرف پانی پہنچا کر کے پانی کو نکال دینا یہ کافی نہیں ہے۔ گندگی اپنی جگہ پر جمی ہوئی ہے۔ جب انگلی ڈالیں گے اور پھر ناک کو جھاڑیں گے
تو گندگی دور ہو جائے گی۔ اگر ناک کو نہیں جھاڑا، گندگی جمی رہی، تو پانی پہنچنے کی وجہ سے ناک کے اندر جو میل تھی اس کے اندر خشکی تھی، وہ میل سوکھی ہوئی تھی۔ پانی پہنچانے کے بعد اگر کسی نے نہیں جھاڑا تو اس میل کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ناک کو جھاڑنے کا حکم دیا گیا، اور شریعت نے اس طرف توجہ دلائی کہ ناک جھاڑو تاکہ گندگی دور ہو جائے، گندگی وہیں رہ کر کے تعفن اور بدبو پیدا نہ کر دے۔ اس لیے جھاڑنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے نہیں، وضو کو ہلکا جانتے ہیں، وضو کرنے نہیں جانتے ہیں، باریکی سے سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو، جیسے تیسے وضو کر لیتے ہیں۔ تو میری ایک ایک بات پر آپ دھیان دیں، جو باریکیاں میں بیان کر رہا ہوں آپ ان کو سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جب ناک جھڑ گئی، گندگی دور ہو گئی، تو ناک سے جو گناہ ہوئے وہ ختم ہو گئے، وہ محو ہو گئے، وہ مٹ گئے۔ یہ الگ سوال ہے کہ ناک سے گناہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ کسی چور نے چوری کا ارادہ کیا، آم رکھا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ اگر کچا ہوگا تو نہیں لے جانا، اگر پکا ہوا ہوگا لے جانا ہے۔ تو ہاتھ سے ٹٹولا، سمجھ میں نہیں آیا، ناک سے سونگھا تو بالکل خوشبو آ رہی تھی، پکے ہوئے آم کی جو خوشبو ہوتی ہے، خوشبو آ رہی تھی۔ دیکھیے، ناک کے ذریعے سے سونگھ کر کے ناک نے اس کی تائید کی اور وہ چوری کر لیا۔ اس میں ناک بھی شامل ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسرے طریق سے بھی ناک سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ ناک کا گناہ ختم ہوا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی کہ کوئی آم چوری کرتا چلا جائے اور ادھر وضو بھی کرتا چلا جائے۔ یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ ناک سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جھڑتے ہیں وضو کرنے سے۔ اب چاہے جس طرح سے بھی گناہ ہوئے ہوں، ناک کا اس میں جس طرح کا بھی دخل رہا ہو، گناہ جھڑ جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔